السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے شاعر کا احوال سنائیں گے جو ابتدا میں انتہائی نچلے درجے کا غلام تھا، لیکن اپنی شاعری کی بدولت اس نے نہ صرف بادشاہ کے محل تک رسائی حاصل کی بلکہ اس کا مصاحب خاص بن بیٹھا۔ پھر تقدیر نے اس شاعر کو وہ دن بھی دکھائے کہ جب بادشاہ ہی نے سرے بازار اسے کوڑے لگوائے، قید و بند کی سزائیں دیں اور پھر شہر بدر بھی کر دیا، لیکن یہ پھر بھی اپنے کبھی فعل سے باز نہ آیا۔ سن 800 عیسوی سے لے کر 1258 عیسوی، یعنی وہ سال کہ جب ہلاکو خان نے اس وقت کی دنیا کے سب سے عظیم شہر یعنی عروس البلاد بغداد کو تاراج کیا، یہ تمام عرصہ مسلمانوں کا عہد زرین یعنی گولڈن پیریڈ کہلاتا ہے۔ اس عرصے میں نہ صرف بڑی بڑی فتوحات اور بادشاہتیں مسلمانوں کے قبضے میں آئیں، بلکہ یہ وہ دور تھا کہ جب دنیا میں رائج ہر قسم کے علوم و فنون پر صرف مسلمانوں ہی کی حکمرانی تھی، چاہے وہ علم فلکیات ہو یا علم کیمیا، طب کا علم ہو یا فقہ و حدیث کا۔ عالم اسلام نے اس دور میں ایسے ایسے نامور لوگ پیدا کیے کہ آج سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی ان کے ناموں کی گونج زمانے بھر میں سنی جا سکتی ہے۔ مسلمانوں کے اس سنہرے دور میں کچھ ایسے نابغہ روزگار شعراء بھی پیدا ہوئے کہ جنہوں نے عرب فلسفے اور شاعری سے روئے زمین کو متعارف کروایا۔ ان شاعروں میں سے ایک بہت بڑا نام ابو العتاہیہ کا بھی ہے۔ ویسے تو ابو العتاہیہ کا اصلی نام اسماعیل بن قاسم تھا، لیکن اسے ابو العتاہیہ کے نام سے پکارا اور پہچانا جاتا ہے۔ ابو العتاہیہ کا مطلب ہے دیوانگی کا باپ یا پھر پاگل اور مجنوں۔ ابو العتاہیہ 748 عیسوی عراق کے علاقے عین التمر میں پیدا ہوا۔ اس کا خاندان پچھلی کئی پشتوں سے انزا ابن ربیعہ نامی قبیلے کا غلام چلا آ رہا تھا۔ یہ لوگ انتہائی ادنا اور حقیر خدمات انجام دیا کرتے تھے۔ ابو العتاہیہ کا باپ سینگیاں لگاتا اور لوگوں کا کچرا کوڑا اٹھایا کرتا تھا، جبکہ ابو العتاہیہ خود گلی محلوں میں گھوم کر مٹی کے برتن بیچا کرتا۔ معاشرے میں اس قدر پستی اور کمتری کے احساس نے اس کی زندگی کو بہت تلخ بنا دیا تھا، اور وہ حکمران طبقے اور ارباب دولت سے شدید نفرت کرتا تھا۔ اپنے انہی نفرت انگیز خیالات کو وہ فارغ اوقات میں شعر و شاعری کی شکل دے دیا کرتا۔ ایک دن ابو العتاہیہ مٹی کے برتن بیچتا ہوا مختلف گلیوں سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر کچھ لوگوں پر پڑی۔ یہ کچھ شعراء تھے اور ان کے درمیان شاعری کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ ابو العتاہیہ نے یہاں جا کر طبرستان کے گورنر کی شان میں ایک قصیدہ کہا جو ان لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا۔ مختلف ذرائع سے ہوتا ہوا یہ قصیدہ گورنر تک بھی جا پہنچا۔ گورنر نے ابو العتاہیہ کو دربار میں طلب کر کے اسے کچھ رقم بطور انعام پیش کی۔ جب یہ غریب اور گلی گلی میں مٹی کے برتن بیچنے والا شخص اپنے اس ہنر سے واقف ہوا تو اس نے بغداد جا کر عباسی خلیفہ کے دربار میں قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔ کیونکہ ابو العتاہیہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا اور نہ ہی اسے شاعری کے قواعد و ضوابط کا کوئی علم تھا، اس لیے اس کی شاعری غیر رسمی سی ہوتی تھی، لیکن خلیفہ مہدی کو اس کی شاعری بہت زیادہ پسند آئی اور اس نے ابو العتاہیہ کو اپنے دربار میں مصاحب کے عہدے سے نواز دیا۔ اب ابو العتاہیہ کی زندگی بہت مزے سے گزرنے لگی۔ ابو العتاہیہ کی شاعری چونکہ روزمرہ اور عام زندگی سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے شاہی محل سے نکل کر بغداد کی گلیوں میں عام ہونے لگی۔ عباسی خلیفہ مہدی نے اسے ملک الشعراء کے خطاب سے نوازا۔ اب ابو العتاہیہ کا شمار صرف بغداد ہی نہیں بلکہ دنیا کے بڑے شاعروں میں کیا جانے لگا۔ ایک حقیر غلام کے اتنے عروج پر پہنچنے کے بعد ایک دن ابو العتاہیہ کی ملاقات محل میں کام کرنے والی ایک کنیز عتبہ سے ہوئی۔ یہ کنیز دکھنے میں بہت ہی معصوم اور خوبصورت تھی۔
اور اس کا کام خلیفہ مہدی کی محبوب ترین بیوی خیزران کی خدمت انجام دینا تھا۔ ابو العطیہ اس کنیز کے حسن کا کچھ ایسا دیوانہ ہوا کہ وہ خلیفہ مہدی سے اس کا ہاتھ مانگ بیٹھا، لیکن خلیفہ مہدی نے اپنی محبوب ترین بیوی کی پسندیدہ کنیز کا ہاتھ ایک کم نسل اور ان پڑھ گوار انسان کو دینے سے انکار کر دیا۔ اب ابو العطیہ اس کنیز کی جدائی میں غمگین اور دردناک اشعار کہتا جو مقبول عام ہو جاتے، لیکن بعد میں جب اس کی خواہش اپنے عروج پر پہنچی تو ابو العطیہ نے عتبہ نامی کنیز کا نام لے کر انتہائی فحش اور عریاں شاعری کرنا شروع کر دی۔ ابو العطیہ کی یہ فحش شاعری محلوں کی دیواروں سے گزر کر عوام الناس تک بھی جا پہنچی۔ عتبہ نامی کنیز کی جب بہت زیادہ تذلیل ہوئی تو اس نے ابو العطیہ کی شکایت ملکہ خیزران سے کی۔ ملکہ خیزران نے جب اپنی پسندیدہ کنیز کے لیے ابو العطیہ کی انتہائی فحش اور عریاں شاعری سنی تو وہ سیخ پا ہو گئی۔ اب اس نے یہ تمام اشعار خلیفہ مہدی کے بھی گوش گزار کر دیے اور ابو العطیہ کو سخت سے سخت سزا دینے کی درخواست کی۔ لہٰذا خلیفہ مہدی نے فحش گوئی کے الزام میں اس ملک الشعراء کے منہ پر اتنے کوڑے برسائے کہ اس کے منہ سے خون کے فوارے جاری ہو گئے، لیکن اتنی زیادہ سزا کے باوجود ابو العطیہ عتبہ نامی کنیز پر فحش اشعار کہنے سے باز نہ آیا، یہاں تک کہ عباسی خلیفہ مہدی کو اسے جلا وطن کرنا پڑا۔ ابو العطیہ نے اب خلیفہ مہدی کے خلاف بھی توہین آمیز شعر کہنا شروع کر دیے، کیونکہ وہ اسے ہی عتبہ اور اپنے درمیان جدائی کا سبب سمجھتا تھا۔ بعد ازاں خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے باپ کے خلاف گستاخانہ اشعار کہنے کے جرم میں اسے زندان میں ڈال دیا۔ عمر کے آخری حصے میں پہنچ کر اس نے عشقیہ شاعری ترک کر دی اور راہبانہ طرز کی شاعری کہنے لگا۔ بدقسمتی سے اس کی لکھی بہت سی غزلیں اور اشعار زمانے کی گردش میں کہیں گم ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی ابو العطیہ کا شمار عربی ادب کے بڑے شعراء میں ہوتا ہے، جسے دنیا شاعر محبت اور شاعر عشق کے نام سے جانتی ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں حاصل تمام نعمتیں ایک کنیز کے عشق میں گنوا بیٹھا تھا جو اسے مرتے دم تک حاصل نہ ہوئی۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔